فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني فغطيت به وأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني ثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأدنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن وأمه ورسول الله فقلت نعم هؤلاء ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء أو بيده اليماني إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويعلموني ما يعلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أخبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله
علی الأعلى يقرئك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي جلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم هل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين يا وحي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي يا أبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم وقال علي ولا أبي رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وشهدنا كذلك شهدنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه محموم إلا وفرج الله ولا مغموم إلا وكشف الله غماه ولا طالب حاجاته إلا قضى الله حاجاته. وقال علي عليه السلام إذا والله فازوا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلندتر صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا قطع ہے ربائی. بہت ناد علی میں یہ کرینہ دیکھا رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا. جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر معزز سامعین کی خواہش ہو تو میں قصیدہ ایک عرض کر دوں. بسم اللہ. نعرہ حیدری تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 محسن علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ
تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تم بڑی سخی ہے فاطمہ، تم بڑی سخی ہے فاطمہ، جائے گا جنم کیسے شیخ، جائے گا جنم کیسے شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لائلہ بھی جھومنے لگا، لائلہ بھی جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تم بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، آئے ہیں حسن بوقت سحر، آئے ہیں حسن بوقت سحر، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تم بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لاڈ سے خدیجہ کہتی تھی، لاڈ سے خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تم بڑی سخی ہے فاطمہ، تم بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تم بڑی سخی ہے فاطمہ، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے، میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے، میرے زلفوں سے شب سنورتی ہے، میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے، میرے قدموں سے روشنی لے کر۔ مولا علیہ السلام کو کسی نے پوچھا کہ مولا اپنا تعارف کرواؤ، تے مولا اپنا تعارف اپنی زبانی اپنے لفظاں چ کروا رہے نے، انتہائی سادے لفظ، انتہائی سادے، بچوں بھی سمجھ آنے والے۔ مولا فرماندے نے، مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے، میری زلفوں سے شب سنورتی ہے، میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میریاں زلفاں جدوں میں سوارنا وا تے رات پی جاندی ہے، تے جدوں میں ٹھوکر مارنا وا تے دن نکل جاندہ ہے۔ مولا اپنا تعارف کس طریقے دے نال کروا رہے ہیں، گوش گزار کرو۔ میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے، میرے زلفوں سے شب سنورتی ہے، میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے، میرا ظاہر میری امامت ہے، میرا باطن خدا سمجھتا ہے، کیونکہ زہرا کے سر کا تاج ہوں میں، تاج توحید مجھ پہ سجتا ہے، میرے قدموں سے
صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگو مولا کہہ رہے ہیں میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریا بتاتا ہے، میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تجھے کبریا بتاتا ہے، میرے در سے ہی میکائیل سنو روٹیاں مانگنے کو آتا ہے، روٹیاں مانگنے کو آتا ہے، خلد والوں کی پرورش کے لیے میرے آنگن کا چولہا جلتا ہے، سورہ دہر میں گواہی ہے، میری ٹکروں پہ عرش پلتا ہے، میرے قدموں سے صلوات صلی علی محمد۔ جھلملاتے ہوئے ستاروں میں میری سانسوں کی سرسراہٹ ہے، جھلملاتے ہوئے ستاروں میں میرے سانسوں کی سرسراہٹ ہے، صبح کے نور کی روشنی میں میرا انداز مسکراہٹ ہے، میرا انداز مسکراہٹ ہے، پھول گلشن کی شان ہے لیکن مجھ سے یہ پوچھ کر ہی کھلتا ہے، پھول گلشن کی شان ہے لیکن مجھ سے یہ پوچھ کر ہی کھلتا ہے، نام لیتا ہے جب وہ میرا اس کو خوشبو کا رزق ملتا ہے، میرے قدموں سے نعرہ حیدری۔ قصیدہ پسند نہیں آ رہا بدل لئیے، صحیح ہے۔ میں اگلا شعر اس واسطے ذرا سنان تو پہلے ذرا وضاحت کرنا چاہنا ہوں کہ مولا نو جڑا نہیں ماندا منافق، ظاہری گل ہے مولا نے قبر چ آنا ہی آنا ہے، تے منافق جڑا ہے وہ اپنی قبر دا انتظام کس طریقے نہ کر رہا ہے، وہ کہندا ہے کہ میں اپنی قبر چ مولا دا داخلہ نہیں ہون دینا، میں مولا نو اندر نہیں آن دینا، تو اپنی قبر دا تعارف کروا رہا ہے، اگو شاعر نے انہوں اپنے لفظاں چ کس طریقے نال بیان کیتا ہے، میں جناب دی گوش گزار کر رہا ہوں۔ پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا سنگ مرمر سے پھر سجاؤں گا، پہلے مٹی کی تہ لگاؤں گا سنگ مرمر سے پھر سجاؤں گا، بند کر دوں گا راستے سارے قبر مضبوط یوں بناؤں گا، قبر مضبوط یوں بناؤں گا، یہ تیری قبر کی دیواریں ہیں تو منکر ہے جھوٹ بکتا ہے، یہ تیری قبر کی دیواریں ہیں تو منکر ہے جھوٹ بکتا ہے، جس کو دیوار کا برستا دے تو بھلا کیسے روک سکتا ہے، میرے قدموں سے روشنی لے کر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج۔ پھر بھی باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی خدا وہ ہے جو ہر قطرے پہ فیض و عام کرے، خدا وہ ہے جو ہر قطرے پہ فیض و عام کرے، نبی وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے، کعبہ وہ ہے جسے ہر ہاس و عام کرے سجدہ، علی وہ ہے جسے کعبہ بھی خود جھک کر سلام کرے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نام علی سے مجھے عشق ہے اس لیے دوستو، نام علی سے مجھے عشق ہے اس لیے دوستو، پاک ہے لہو میرا اظہار ہونا چاہیے، اور منزل عشق علی ملتی نہیں کسی کو، پہلے ماں کا صاحب کردار ہونا چاہیے، صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ آپ کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، وہ علی کے خالق کا نام بہت بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت،
اپنی زبانوں کو معطر کریں درود اہل بیت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعداء الملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آج کی اس صف انتظار، صف مدحت، صف ولایت، منزل قبولیت اور اس پر حاضر تمام مومنین و مومنات کے دلوں پہ تخت پہ مسند نشین ولایت ولی المطلق کے وسیلہ سے میں درخواست گزار ہوں ابو طالب کے اس بیٹے سے جو پردہ غیب میں کاروان حجت الہیہ کے میرے کارواں کی حیثیت سے موجود ہے، کائنات کا وہ مطلق العنان اور مدبر الامور مولا اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور آج کے بے ضمیر ملا کو اپنا چہرہ دکھا کے بتائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران مظلوم کربلا، میں نے آپ کے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، ایک حدیث کوٹ کی ہے۔ اس سے پہلے میں 4 مصرے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی 4 مصرے پڑھ کے میں یہ اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے آنے والے مہمان تک کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سننا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے دل میں علی ہے تو زبان پہ بھی علی آنا چاہیے۔ کبھی رسول کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا، کبھی رسول کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا۔ میں حسن کے سبھی زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں۔ کبھی رسول کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا، میں حسن کے سبھی زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں۔ میرا عقیدہ بن گیا ہے حسین لکھنا، حسین پڑھنا، حسین لکھنا، حسین پڑھنا۔ میں کہتے ہیں آپ آ نہیں رہی ہے، آپ کی مرضی صحیح مولا۔ کیوں کہہ رہا ہوں، کس کو کہہ رہا ہوں؟ ہمارے قائم آل محمد جو ہمارے 12ویں سرکار ہیں وہ پردے میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ مولا آپ کے آنے میں دیر صحیح، مگر ایک درخواست ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، آپ آ نہیں رہے، آپ کی مرضی صحیح مولا۔ ہمارے ملنگوں کے قافلے کا سالار بھیج دے، آپ نہیں رہے، آپ کی مرضی صحیح مولا۔ ہم ملنگوں کے قافلے کا سالار بھیج دے، کوفہ بنی ہے میرے دیس کی زمین مولا، کوفہ بنی ہے میرے دیس کی زمین مولا، تلوار دے کے اپنا مختار بھیج دے، مل کے حیدری، تلوار دے کے اپنا مختار بھیج دے۔ ہر جگہ پہ بھائی بزار لوگ شور کرتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتا ہم اسے کیوں مانیں۔ میں کہتا ہوں مولوی جی آج کے بعد سے جو تم نے یاد کیا اسے تم بھول جاؤ، جو ہم کہتے ہیں ہم اسے بھول جاتے ہیں آج کے بعد، اور ہم اور تم آپس میں وعدہ کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد جو نظر نہیں آئے گا اس کو نہیں مانیں گے، جو نظر نہیں آئے گا اس کو نہیں مانیں گے۔ میں کہتا ہوں مولوی جی سرے عرش بری وہ نوری محلہ تو نے دیکھا ہے، مولوی جی ابو ذر بھائی مولوی جی سرے عرش بری وہ نوری محلہ تو نے دیکھا ہے، شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے، مولوی جی سرے عرش بری وہ نوری محلہ تو نے دیکھا ہے، شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے۔ ہمارا مہدی گر تجھے دکھائی نہیں دیتا تو کیا ہوا، 5 وقت جس کو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا ہے۔ قبلہ کی آمد کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 5 وقت جس کو تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہمارے بہت ہی پیارے ننھا ذاکر جناب شبیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں چند منٹ کے لیے، اس سے پہلے کہ میں قبلہ صاحب کو ٹائم دوں، صرف چند منٹ کے لیے آؤ۔ آواز بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قلندروں نے اسے بااصول لکھا ہے، قلندروں نے اسے بااصول لکھا ہے کہ جس کے دل میں کلام رسول لکھا ہے، کہ جس کے دل میں کلام رسول لکھا ہے۔ منافقوں ذرا جنت کے خواب کم دیکھو کہ باب خلد پہ نام بطول لکھا ہے۔ نعرہ حیدری۔ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول۔ خیر النساء کے بعد علی نور بااصول، خیر النساء کے بعد علی نور بااصول۔ سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول۔ لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا۔ علی سے محبت روح بدن کا اجلا پن، علی سے محبت روح بدن کا اجلا پن۔ تیری سمجھ میں سمائے بلائے راز کہاں، تیری سمجھ میں سمائے بلائے راز کہاں۔ اگر علی سے محبت نہیں تجھے نہ کر سجدے، تیرا بدن ہی نجس ہے، تیری نماز کہاں۔ نعرہ حیدری۔ جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، اگر کچھ مومنین بیر گلی میں یا امام بارگاہ کے بیر گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ مجلس عزا امام حسین علیہ السلام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو وہ امام بارگاہ کے اندر تشریف لائیں۔ اس سے پہلے کہ میں عمل بعمل سرمایہ ملت جعفریہ محقق کے دوران ہماری مراد جناب سید مطلوب حسین شاہ نقوی النجفی سے ہے کہ وہ ممبر حسینی پہ تشریف لائیں اور اپنی نماز ولایت کا سجدہ ادا کریں۔ جناب سید مطلوب حسین شاہ نقوی النجفی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد، ان تمام احباب کا اس صف عذاب پہ تشریف لانا مالک اپنی عبادت میں شمار فرمائے، تمام مومنین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے، جو مومنین مشکلات میں ہیں ان کی مشکل حل فرمائے،
جو مومنین بے اولاد ہیں، بالخصوص قبلہ ناصر صاحب، ان کو اولاد صالح و نورینہ عطا فرمائے۔ جن کو اولاد عطا کی ہے، صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، مالک اس کی خود حفاظت فرمائے، شر شیطان سے محفوظ فرمائے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کافی احباب تشریف فرما ہے، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، عظمت آل محمد پہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک باسمک العظیم الأعز الأجل الأکرم، بک یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا سید السادات و یا مجیب الدعوات و یا قابل التوبات و یا غافر الخطیات و یا خیر الغافرین و یا خیر الفاتحین و یا خیر المحسنین و یا خیر الذاکرین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و خیر خلق اللہ، خیر البریت و افضل الانبیاء، سید المرسلین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على يعصوب الدين ومن تصدق في صلاته بخاتم على المسكين ونور الأنوار وحجة الجبار ووالد الأئمة الأطهار وعصمة الأولياء وزين الموحدين النجباء، سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صلوات پر محمد، صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، حجة ابن الحسن القائم المؤمل والعدل المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، صلوات
اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو جناب ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا، تو اللہ نے ایک تمغہ عنایت کیا، کہا اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے یہ حکم سنا تو فوراً دست دعا بلند کیے اور فرمایا پروردگارا ومن ذریتی، اس عہدے کو میری ذریت میں باقی رکھ۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو مستجاب کرتے ہوئے ایک فیصلہ کن جواب دیا کہ ابراہیم تمہاری دعا قبول تو ہے لیکن یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سلامت رہے۔ اس آیت کے ضمن میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کل عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کوئی عام سے آدمی تھے، اللہ کو پسند آئے، اللہ نے ابراہیم کو بلایا اور امتحان لیا اور عہدہ امامت دے دیا، نہیں، بلکہ گزارش کی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیا امامت کے لیے تو اس وقت اللہ کا نبی کم از کم 2 عہدہ الہی پر فائز تھا۔ حضرت ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور حضرت ابراہیم سے یہ امتحان کب لیا؟ جب جناب ابراہیم کا بڑھاپے کا سن تھا، اور ظاہراً اس وقت لوگ اولاد سے مایوس ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بشارت دی جناب سارہ کو کہ ہم تجھے اولاد عطا کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت جناب سارہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، پروردگارہ تو مجھے اولاد عطا کرے گا جبکہ میں تو بوڑھی ہو چکی، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں۔ تو اس وقت قرآن کے الفاظ ہیں اَتَعَجَّبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اے سارہ کیا تم اللہ کے فیصلے پر تعجب کر رہی ہے؟ گویا اس وقت جناب سارہ تعجب کی منزل پر تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جب ابراہیم سے نبی ہونے کے بعد، رسول ہونے کے بعد امتحان لیا، اس وقت کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ پروردگارہ یہ تیرا ایک ہی نام لیوا ہے دنیا میں، اور بچپن سے لے کر آج تک امتحان دے رہا ہے، امتحان ہی امتحان، امتحان ہی امتحان۔ پروردگارہ تو جانتا ہے اسے، یہ تیرا کتنا مطیع و فرما بردار بندہ ہے، ایسے ہی عہدہ دے دے۔ تو اللہ رب العزت کی آواز آئی کہ اگر میں رسول کو بھی امام بناؤں گا تو پہلے امتحان لوں گا۔ مقام امامت کو پہچانو۔ مقام امامت کیا ہے؟ جناب ابراہیم کو امام بنا دیا۔ اب ایک سوال ہے میرا، ایک بندہ ایک پوسٹ پر ہو، ایک نوکری کر رہا ہو، مثال کے طور پر ماسٹر مظہر صاحب تشریف فرمائے، مظہر صاحب ایک سکول ٹیچر ہے، ان کے ادارے والوں نے کہا کہ آپ کا امتحان ہے، انٹرویو ہے۔ انٹرویو کے بعد جب انہوں نے وہ انٹرویو کامیاب کر لیا، پاس کر لیا،
تو آپ یہ اسی پوسٹ پہ رہیں اور وہ کہیں کہ آپ اسی پوسٹ پہ باقی رہیں، تو یہ تحصیل حاصل ہے، غیر معقول ہے، عقلی چیز نہیں ہے۔ جب امتحان لیا ہے، انٹرویو لیا ہے، کس کے لیے؟ کہ اس سے اگلی پوسٹ ملے گی اور پھر وہ اسی پوسٹ پر بٹھا دیں، تو یہ عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، یہ غیر معقول ہے۔ اچھا، مظہر صاحب نے انٹرویو دیا کہ آپ کو پوسٹ دی جائے گی، مظہر صاحب نے انٹرویو دیا اور وہ انٹرویو کامیاب ہو گیا اور ماسٹر صاحب کو ٹیچر کی پوسٹ سے ہٹا کر نیچے والی پوسٹ دے دی گئی۔ یہ غیر معقول نہیں، ظلم ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم سے امتحان لیا، جب نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور امتحان لیا اگر یہ امامت نبوت کے برابر ہے تو پھر اللہ نے امتحان کیوں لیا؟ سلامت رہیں، جزاکم اللہ، سلامت رہیں۔ اگر رسالت کے برابر ہے امامت تو پھر اللہ نے یہ امتحان کیوں لیا؟ اور اگر امامت کم تر ہے نبوت اور رسالت سے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ نہ ظلم کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو غیر معقول ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کے نبی ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود امتحان لیا، اور امتحان میں جب وہ کامیاب ہوئے تو امامت کا عہدہ عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت نبوت سے بھی بلند ہے، امامت رسالت سے بھی بلند ہے۔ سلامت رہے۔ امام صادق نے کیا فرمایا تھا؟ کل حدیث پیش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے سب سے پہلے عبد بنایا، عبد کے بعد نبی بنایا، نبی کے بعد رسول بنایا، رسول کے بعد خلیل بنایا، خلیل کے بعد امامت کا عہدہ عطا کیا۔ اگر امامت نبوت اور رسالت میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر یہ عہدے عطا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی بھی کوئی عام عہدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ رسالت بھی کوئی عام عہدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو امامت میں فضیلت پیدا کر رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو مقام امامت کو بلند کر رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو نبوت اور رسالت سے امامت کا عہدہ افضل قرار دے رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ نبی اور رسول کا کام بھی تو ہدایت ہی ہوتا ہے، امام کا کام بھی ہدایت ہی ہوتا ہے۔ اور قرآن نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں لوگوں کی۔ نبی کا کام بھی ہدایت ہے، رسول کا کام بھی ہدایت ہے، امام کا کام بھی ہدایت ہے۔ یہ کون سی ہدایت ہے جو ان تینوں عہدوں میں ہے؟ اگر برابر ہے تو پروردگار نے یہ تین عہدے کیوں، یہ الفاظ کی تبدیلیاں کیوں؟ ایک ہی کہہ دیتا نبوت تو کافی تھا۔ اب 2 منٹ صرف میں آپ کے لوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں یہاں آپ سے پوچھتا ہوں، میں سرگودا کا رہنے والا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ساجد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ساجد صاحب مجھے بتائیے، میں نے مرکزی امام بارگاہ جانا ہے،
تو یہ کہیں گے کہ قبلہ آپ یہاں سے نکلیں، پارک کے ساتھ ایک روڈ ہے، اسے ساگر روڈ کہتے ہیں، وہاں سے رکشہ ملے گا، وہ آپ کو فوارہ چوک اتارے گا، فوارہ چوک سے اس گلی میں جائیے گا، وہاں مرکزی امام بارگاہ ہے۔ یہ میرے کیا ہوئے ہادی میری ہدایت کر رہے ہیں، مجھے راستہ دکھا رہے ہیں، یہ بھی ہدایت کر رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ایک مرتبہ میں ان سے پوچھتا ہوں، مثلا کسی اور سے پوچھتا ہوں، تو وہ مجھے بتاتے نہیں ہیں، میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، موٹر سائیکل پر بٹھاتے ہیں اور جا کے مرکزی امام بارگاہ پہنچا دیتے ہیں۔ سلامت رہیں، توجہ سے میری بات سنیے گا۔ وہ سیدھا جا کے ہاتھ پکڑ کے امام بارگاہ پہنچا دیتے ہیں۔ نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے ہدایت کرنا، لیکن ہوتی ہے عمومی ہدایت کہ بتا دیا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ ہمارے آخری پیغمبر نے بھی فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، ہمارا کام تھا تم تک پہنچانا۔ اگر تم عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم عمل نہیں کرو گے تو ناکام رہو گے۔ رسول کا کام ہوتا ہے ہدایت کرنا، نبی کا کام ہوتا ہے ہدایت کرنا کہ یہ راستہ خراب ہے، یہ سیدھا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ غیر صراط مستقیم ہے۔ نبی کا کام ہوتا ہے فقط راستے کا تعین کر دینا، لیکن جب بعنوان امام ہدایت کرتا ہے تو امام راستے کا تعین نہیں کرتا، انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے، مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ دل کھول کے اچھی بول کے کلے ایمان نعرہ حیدری، یا علی سلامت رہے۔ امام کا کام ہوتا ہے منزل تک پہنچانا، نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے فقط راستہ دکھانا۔ ہمارے پیغمبر کے پاس بھی تینوں عہدے تھے، رسالت مآب، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے۔ جب ہمارے پیغمبر بعنوان رسول تبلیغ کر رہے ہوتے تھے تو ان کا خطاب عمومی ہوتا تھا، جو لوگ مسجد میں آ جائیں سن لیں، جو نہ سنے مسجد کے گیٹ سے باہر پوچھ لیں کہ پیغمبر کیا کہہ رہے تھے، ان کی مرضی ہے۔ لیکن جب بعنوان امام ہدایت کرتا ہے تو ہمارا پیغمبر اس طرح ہدایت کرتا ہے، انسانوں سے اٹھاتا ہے مسلمان بناتا ہے، مسلمان سے اٹھاتا ہے صاحب ایمان بناتا ہے، صاحب ایمان سے اٹھاتا ہے سلیمان بناتا ہے، سلیمان سے اٹھاتا ہے منا اہل البیت میں داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بعنوان امام ہدایت ہے۔ کون سی چیز ہے جو مقام امامت کو افضلیت قرار دے رہی ہے؟ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول امام نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت دو عہدے رکھ سکتا ہے، لیکن جو رسول ہے وہ امام نہیں ہوتا جب تک اسے اللہ عہدہ عطا نہ کرے۔ اور خود قرآن نے کہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ ایسے بھی نبی تھے جس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ جناب خضر نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور چٹکیوں میں فارغ کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضیلتوں میں فرق تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم سے سلسلہ چلا اور خاتم تک پہنچا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مقام کو بلند سے بلند کرتا گیا۔ اب کون سی حد ہے؟ ابھی یہاں اگر اندھیرا ہو نا
5 واٹ کا بلب لگائیں تو روشنی ذرا کم ہوگی، 15 واٹ کا لگائیں تو اور تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، 100 واٹ کا لگائیں تھوڑی اور زیادہ پھیل جائے گی۔ لیکن جتنے بھی بلب لگا لیں وہ رات کو دن نہیں بنا سکتے۔ یہ سورج ہی ہے جو رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ عہدہ الہی عروج پاتا گیا، حضرت آدم سے شروع ہوا، پیغمبر پہ آ کے رک گیا۔ حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ جیسے کوئی نبی نہیں ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں پیغمبر۔ نہ آدم رسول جیسے، نہ نوح رسول جیسے، نہ موسیٰ رسول جیسے، نہ عیسیٰ رسول جیسے، نہ ابراہیم رسول جیسے۔ آیا اس عروج کی کوئی حد بھی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تو ہوگی نا، کہ نبی کی نبوت کمال تک پہنچ جائے گی، اس کمال کی کوئی حد تو ہوگی۔ رسول کی رسالت کمال تک پہنچ جائے گی، اس رسول کے رسالت کے کمال کی کوئی حد تو ہوگی۔ امامت کمال تک پہنچ جائے گی، کوئی حد تو ہوگی۔ ایک ایسا مقام آیا ہے کہ جہاں اللہ نے حد بتائی ہے کہ جہاں نبوت بھی کمال پر، رسالت بھی کمال پر، امامت بھی کمال پر، وہ کون سی ہے؟ جو تینوں کمال لے کر آئے ہیں، وہ ہے پیغمبر کی ذات گرامی۔ جب شہر بطحا میں آمنہ کا لال، عبداللہ کا بیٹا، عبداللہ کا یتیم تشریف لائے، جس میں دیکھا نبوت بھی کمال پر تھی، رسالت بھی کمال پر تھی، امامت بھی کمال پر تھی، اس سے آگے کمال ممکن نہیں ہے۔ پروردگارہ یہ کمال کا سلسلہ تو نے آ کے روک دیا، اب اس سے آگے تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہوا، پریشان نہ ہو، یہ مسئلہ بھی میں تمہارا حل کر دوں گا۔ پروردگارہ کیا کریں؟ تو اس وقت قرآن نے آواز دی، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ اب آیت چاہے کتابی ہو یا انفسی، رسول خدا آیت اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، کتابی شکل میں نہیں، انفسی شکل میں ہے، رسول اللہ کی آیت ہے۔ پروردگارہ جب آیت ختم ہو جائے یا اس سے فراموش کیا جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا نعتے بخیر منہا او مثلہا، یا اس سے بڑھ کر لے آؤ یا اس جیسی لے آؤ۔ اب پیغمبر کے بعد بہتری تو آ نہیں سکتی، کیونکہ عین کمال پیغمبر پر آ کے رک گیا، تو پھر اس جیسی کیوں؟ اس لیے کہ بہتری ممکن نہیں ہے۔ پروردگارہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ پیغمبر جیسا کون ہے؟ تو نے کہا کہ پیغمبر پر آ کے خیر رک گئی، کمال رک گیا، اب یا پیغمبر جیسا ہو۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ پیغمبر جیسا کون ہے؟ اگر ہم پہ چھوڑا تو ہم تو یہی کہیں گے ہم ہی ہیں، ہم رسول جیسے۔ سنو کوئی نہیں جملہ آپ نے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم رسول جیسے، رسول ہم جیسے۔ تو اللہ نے کہا وہ مسئلہ بھی میں آپ کا حل کر دیتا ہوں۔ جب نجران کے عیسائیوں سے پیغمبر دلیلیں دیتے رہے وہ نہ مانے، فضائل پڑھتے رہے نہ مانے، قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے رہے لیکن وہ نہ مانے، تو اس وقت اللہ کی آواز آئی، اے میرا حبیب اب تو ان سے کہے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں،
تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ عموماً ترجمہ کر جاتے ہیں بندے کہ مرد لاؤ، مرد نہیں ہے یہاں، انفسنا، نفوس، نفس پیغمبر، جان پیغمبر، روح پیغمبر۔ نفس اسے کہتے ہیں جو باطن میں ہوتا ہے اور انسان کو طاقت عطا کرتا ہے۔ وہ عقل بھی ہو سکتی ہے، دل بھی ہو سکتا ہے، روح بھی ہو سکتی ہے، اسے کہتے ہیں نفس۔ تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو پیغمبر آئے، حسنین کو لیا، جناب سیدہ کو لیا اور مولا کائنات کو لیے اور چل پڑے۔ یا رسول اللہ، آپ کو مدینے میں فقط 2 ہی بچے ملے تھے، ایک ہی خاتون ملی تھی، ایک ہی نفس ملا تھا۔ تو پیغمبر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے وہ نفس چاہیے، مجھے وہ بچے چاہیے، مجھے وہ خاتون چاہیے کہ جو میری معیار صداقت کے برابر ہوں۔ مدینہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، لیکن پیغمبر جتنا سچا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کے گھر میں خواتین کا انبار تھا، لیکن پیغمبر جیسی سچی کوئی نہیں تھی۔ نفسوں میں فقط ایک نفس تھا جو عین صداقت پیغمبر تھا۔ جب لے کے چلے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ان کو پہچنوانے لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ کہا ہم جیسے ہیں، ہم جیسوں کو پہچنوانے لے کے جا رہا ہوں۔ اب پتہ چلا کہ پیغمبر کے بعد کمال ختم ہو گیا، اب پیغمبر جیسے آئیں گے۔ پیغمبر جیسے کون ہیں؟ وہ پیغمبر نے بتایا یا علی ہے، یا حسن و حسین ہے، یا جناب سیدہ ہے۔ یا کمال آ کے پیغمبر پہ رک گیا، اس سے بہتر کمال آ نہیں سکتا۔ اب اس جیسے ہوں گے پیغمبر کے، وہ ہیں اولاد محمد جو باہر میں تک آج بھی موجود ہیں۔ پیغمبر سے افضل نہیں ہیں، پیغمبر جیسے ہیں۔ تو جب پیغمبر بچوں کو لے گئے تو پیغمبر گویا فرمانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی منوانا ہو تو بچوں کو بھی لے جانا ضروری ہوتا ہے۔ کربلا میں جناب عبداللہ کے 2 بیٹے تھے، زینب کبریٰ کے 2 فرزند تھے جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ ایک جملہ عرض کر دوں کہ وہ بہن جس نے بھائی کی نسل کو تو بچا لیا لیکن اپنی نسل ختم کر بیٹھی۔ اللہ، جب چلی ہے نا مدینے سے تو اس وقت جناب عبداللہ نے کہا زینب تم سفر میں جا رہی ہو، اگر کہیں جنگ بپا ہو جائے تو میرے بیٹوں کو لیتے جاؤ اور حسین کے بچوں سے پہلے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ آ گئے شب عاشور، اپنے بچوں کو پاس بلایا، کہا اونو محمد تم جانتے ہو کل روز قربانی ہے؟ کہا اماں گھبرائیے نہیں، صبح کا سورج طلوع ہونے دیں، ہم سب سے پہلے اپنے آقا پہ جان نثار کر دیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہیں، صبح روز عاشور ہونے دیں، ہم سب سے پہلے جان نثار کر دیں گے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا بی بی نے تیار کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ بی بی نے سرما لگایا،
اس لیے کہ موت اہل بیت کے ہاں نہیں ہے، اہل بیت کے ہاں ملاقات ہے۔ گویا اپنے بچوں کو اللہ سے ملاقات کے لیے بھیج رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ لے آئی ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، مولا اجازت دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں زینب بہن ان کے بابا عبداللہ مدینہ میں ہیں۔ کہا مولا انہوں نے ہی بھیجا تھا، انہی کی وصیت تھی کہ حسین پہ سب سے پہلے قربان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے اون محمد اللہ کے حوالے۔ زینب کے شیر آئے ہیں میدان میں۔ عمر ابن سعد دیکھ کے کہتا ہے کہ کتنی محبت کرتی ہے یہ بہن اپنے بھائی سے کہ اپنی پوری اولاد ختم کرنے کے لیے بھیج دی ہے میدان میں۔ لیکن جب آئے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، کیسے نہ لڑتے؟ بڑی جنگ کی ہے۔ ایک مقام پر آ کے چھوٹا شہزادہ گھوڑے سے گرا، بڑا شہزادہ گھوڑا دوڑا کے آیا، کہا بھیا پریشان نہ ہو، میں بھی آ رہا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ لڑتے لڑتے دوسرا بھی شہید ہو گیا۔ جب شہید ہونے لگے تو آخری صدا دی، مولا ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین جلدی سے آئے ہیں میدان میں، شہزادوں کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں اون کی لاش، دوسرے ہاتھ میں محمد کی لاش۔ روایت کہتی ہے پیر خط کھینچ رہے تھے۔ عزادارو جب لے آئے ہیں نا حسین اون و محمد کے لاشے کو، خیام میں جا آ کے پہنچے ہیں، تو جب بھی کوئی حسین شہید کی لاش کو لے آتا تھا تو سب سے پہلے بڑھ کر زینب استقبال کرتی تھی۔ لیکن جب اون و محمد کی لاش لے کر آئے ہیں نا، اس وقت جناب زینب نے استقبال نہیں کیا، بلکہ باقی بیویاں تھیں۔ جناب زینب خیام میں سر سجدے میں رکھ کے صرف شکر ادا کر رہی تھی۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے میری اولاد کو قربان ہوتے ہوئے کیا۔ پروردگارہ تیرا لاکھ احسان ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ عزادارو جب حسین لاشوں کو لٹا چکے نا تو اس وقت بی بی آئی، کہا بی بی آئیے اون و محمد آئے ہیں۔ کہا کیا واپس آ گئے؟ آئیے بی بی دیکھیے تو صحیح۔ جب بی بی آئی ہیں جہاں اون و محمد کے لاشیں پڑے تھے، حسین لٹا کے چلے گئے۔ جب بی بی آئی دیکھا اون و محمد کو نہیں دیکھا، پھر سر سجدے میں رکھ دیا، کہا پروردگارہ تیرا لاکھ احسان ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کیا۔ عزادارو اون و محمد پہ نہیں روئی علی کی بیٹی، جب شام غریبہ ہو گئی، چادر چھن گئی، سب کو روئی ہے لیکن اپنے بیٹوں کو نہیں روئی۔ جب 11 محرم کے دن جانے لگی ہے کوفہ اور شام، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، کوہنیوں کے بل حسین کے لاشے پہ تو آئی ہے لیکن اون و محمد کے لاشے پہ نہیں آئی ہے۔ عزادارو شام چلی گئی، جب قید رہا ہو گئی، اس وقت سر شہداء ملے، تمام بیویوں کو سر ملے۔ جب اون و محمد کا سر آیا تو کہنے والا کہتا ہے ان کی ماں مر گئی ہے، کہا نہیں میں زندہ ہوں۔ سروں کو لیا لیکن کوئی بہن نہیں کیا۔ عزادارو کربلا میں آئی، اپنے بھیا کو روئی ہے، اون و محمد کو نہیں روئی۔ جب واپس آئی ہے مدینے، اپنی ماں کی قبر پر، نانا کی قبر پر اون و محمد کا پرسہ نہیں دیا، اکبر کا پرسہ دیا، عباس کا پرسہ دیا، اصغر کا پرسہ دیا، لیکن اون و محمد کا پرسہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بی بی کی ممتا کے سیلاب پر حسین کی ذمہ داریوں کا باندھ باندھا تھا. جب حسین کی ذمہ داریوں کو گھروں تک پہنچا لیا، اب اپنے گھر آئی ہے. جب چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے اس وقت کہا اے میرے اولو محمد، اے میرے لال. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.